یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر سچائی اور دانشمندی کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سازش چھپی ہوئی تھی۔ مدینہ میں دو دوست تھے جن کے درمیان تعلقات بہت گہرے تھے۔ ایک دن وہ دونوں ایک تھیلی لے کر ایک معزز اور نیک دل عورت کے پاس آئے جس کی ایمانداری پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ اس تھیلی میں 100 دینار تھے جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ دونوں نے اس عورت کے سامنے تھیلی رکھی اور کہا، اے نیک بی بی، ہم دونوں یہ رقم آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب ہم دونوں اکٹھے آپ کے پاس آئیں تب ہی یہ تھیلی ہمیں واپس کرنا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک اکیلا آئے تو اسے یہ رقم مت دینا۔ عورت نے ان کی بات مان لی اور اس امانت کو محفوظ رکھ لیا۔ دن گزرتے گئے، مہینے اور پھر سال گزر گیا۔ ایک دن ایک دوست اکیلا عورت کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر غم اور دکھ کے آثار تھے، جیسے اس پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میری نیک بی بی، میرا ساتھی، میرا عزیز دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ وفات پا گیا ہے۔ اب چونکہ ہم دونوں میں سے ایک چلا گیا، لہٰذا یہ امانت مجھے واپس کر دیں۔ عورت نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے رحم آیا، مگر اسے وہ وعدہ یاد تھا جو اس نے ان دونوں سے کیا تھا۔ اس نے بڑے صبر سے جواب دیا، مجھے تمہارے ساتھی کے مرنے کا بہت دکھ ہے، لیکن میں تمہاری امانت کی حفاظت کر رہی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب تم دونوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیں میں یہ رقم واپس نہ کروں، لہٰذا میں یہ رقم تمہیں اکیلے نہیں دے سکتی۔ اس شخص نے عورت کو دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے خلاف اس کے خاندان اور مدینہ کے بزرگوں سے شکایت کرے گا۔ عورت کا دل خوف سے لرزنے لگا، لیکن اس نے اپنی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس شخص نے عورت کے رشتہ داروں کو جا کر ساری بات بتائی۔ عورت کے رشتہ دار اس کے پاس آئے اور اسے اس شخص کو رقم واپس کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ وہ ڈر گئی اور خوفزدہ ہو کر اس شخص کو رقم واپس کر دی۔ 1 سال اور گزر گیا۔ اب دوسرا دوست اکیلا آیا۔ وہ عورت کے پاس آیا اور کہا، میں اپنی امانت واپس لینے آیا ہوں۔ عورت حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے کہا، تمہارا ساتھی تو مر چکا تھا۔ اس شخص نے ہنس کر جواب دیا، کون کہتا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ عورت پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا ساتھی تو 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تم مر گئے ہو۔ اس نے مجھ سے زبردستی رقم لے لی تھی۔ اب اس شخص نے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری امانت واپس دو۔ جب یہ معاملہ کسی طرح حل نہ ہوا تو دونوں مدینہ کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے دونوں کی بات سنی اور پھر اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے شرط کے خلاف یہ رقم ایک شخص کو کیوں دی؟ تم ہر حال میں اس دوسرے شخص کو یہ رقم واپس کرنے کی پابند ہو۔ عورت کا دل ڈوبنے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کہا، اے امیر المومنین، خدا کے واسطے ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے، ان کی بصیرت اور دانشمندی کا کوئی ثانی نہیں، شاید وہ اس معاملے کا کوئی حل نکال سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مان لی اور دونوں کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کی پوری بات غور سے سنی۔ آپ نے فوراً اس معاملے میں چھپی ہوئی چال کو بھانپ لیا۔ آپ نے پہلے دوست کو مخاطب کیا اور ایک ایسی بات کہی کہ وہ سکتے میں آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نے اپنی امانت یہاں رکھی تھی تو تم نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک تم دونوں اکٹھے نہ آؤ یہ رقم تمہیں نہ دی جائے۔ تو جاؤ اور اپنے ساتھی کو لے کر آؤ، پھر تمہیں یہ رقم واپس مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص بے بسی کی تصویر بن گیا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنا جرم قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ حیرت اور خوشی سے بے اختیار ہو گئے اور آپ کی زبان سے یہ تاریخی الفاظ نکلے، اے اللہ، مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔
یہ الفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بصیرت اور انصاف کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ان کا ایک سادہ سا فیصلہ تھا، لیکن اس نے ایک پیچیدہ سازش کا پردہ چاک کر دیا تھا اور ایک معصوم عورت کی ایمانداری بچا لی تھی۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا جب مدینہ میں ایک پرسکون دوپہر اپنے عروج پر تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اسی دوران ایک شخص کو، جس کے چہرے پر خوف اور پریشانی نمایاں تھی، کچھ لوگ پکڑے ہوئے تھے اور اسے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے شراب پی ہے، جو اسلام میں حرام ہے۔ وہ شخص، جس کی آنکھوں میں ندامت اور پشیمانی تھی، بے بسی کے عالم میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کے خلاف آوازیں بلند کر رہے تھے اور انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا۔ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر وقار اور رعب تھا۔ کیا تم نے شراب پی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ شخص، جس کا سر جھکا ہوا تھا، آہستہ سے بولا، جی ہاں امیر المؤمنین۔ اس کی آواز میں گہری شرمندگی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات آئے۔ انہوں نے پوچھا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، پھر بھی تم نے اسے کیوں پیا؟ اس شخص نے گہرے سانس لی اور اپنی کہانی سنانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں افسوس اور بے بسی تھی۔ امیر المؤمنین، میں ایک نو مسلم ہوں اور ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ میرے خاندان اور دوست احباب سب شراب پیتے ہیں اور اسے معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اسلام میں یہ عمل حرام ہے۔ اگر مجھے اس کی حرمت کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی اسے چھونے کی جسارت نہ کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گریہ زاری کرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ انہوں نے اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور ان سے مخاطب ہوئے، اب اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے عمر؟ عمر رضی اللہ عنہ، جو اپنی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے جانے جاتے تھے، گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، امیر المؤمنین، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور نازک معاملہ ہے۔ اس کا حل صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا مکمل علم ہو، اور وہ شخص علی علیہ السلام ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز میں یقین تھا۔ اس واقعے کا یہ حصہ یہ واضح کرتا ہے کہ کیسے اس دور کے لوگ انصاف کے لیے صحیح اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے علی علیہ السلام کی جانب دیکھتے تھے، اور یہ بھی کہ اس دور میں فیصلہ کرنے والے کتنے منصفانہ اور محتاط تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر اس کی پوری کہانی سنے اور اس کے حالات کو سمجھے بغیر سزا نہیں دینی چاہیے۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر سوچ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا اور ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم نے درست کہا عمر، انہوں نے کہا، اس کے پاس ہی فیصلہ ہے۔ ان کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر علی علیہ السلام کے علم و فضل کا اعتراف تھا۔ امیر المؤمنین، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خود ان کے پاس جائیں۔ ایک مشکل مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے انہیں بلانا مناسب نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بات میں گہرا احترام تھا۔ فیصلہ انہی کے ہاں ہوگا اور ہم سب کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے اتفاق کیا اور سب نے اٹھ کر علی علیہ السلام کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر کسی کے دل میں تجسس تھا کہ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ جب وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کی عظمت و وقار نے سب کو متاثر کیا۔ آپ نہایت پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا پورا معاملہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اس کی حالت، اس کے بیان اور اس کے دعوے کو واضح طور پر پیش کیا۔ اس دوران اس شخص کی نظریں علی علیہ السلام کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، اسے امید کی آخری کرن نظر آ رہی تھی۔ علی علیہ السلام نے تمام تفصیلات غور سے سنے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات تھے۔
پھر انہوں نے سر اٹھایا اور نہایت دانشمندانہ انداز میں فرمایا، اس شخص کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اسے اس کی حرمت کا علم نہیں تھا، اس لیے اس پر حد نافذ نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی شخص کو انصار اور مہاجرین کے پاس بھیجا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان میں سے کسی نے اس شخص کو حرمت شراب والی آیت سنائی تھی؟ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ یہ ایک غیر معمولی اور انتہائی عادلانہ فیصلہ تھا۔ ایک شخص فوراً گیا اور مہاجرین و انصار کے پاس جا کر پوچھا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ کسی نے بھی اس بات کی گواہی نہیں دی کہ اس شخص کے سامنے حرمت شراب والی آیت پڑھی گئی تھی۔ یہ سن کر علی علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے خوف اور ندامت کے ساتھ اب امید کی چمک بھی تھی۔ علی علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا اور نہایت شفقت سے فرمایا، جاؤ، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اب تمہیں یہ علم ہو چکا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے شراب پی تو میں تمہیں شرعی سزا دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا، لیکن یہ آنسو ندامت اور شکر گزاری کے تھے۔ وہ علی علیہ السلام کے سامنے جھک کر شکریہ ادا کرتا رہا۔